أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج حج، اشہر حج کے مہینے ہیں، شہر کی جمع شین ہا را، معلومات معلوم گنے چنے، مقرر، فمن تو جو کوئی، فارضہ فرض کر لے، فی ہن ان میں، الحج حج کو، فلا تو نہ، رفث جنسی گفتگو کرے، ولا اور نہ ہی، فسوق گناہ کرے، ولا اور نہ، جدال جھگڑا کرے، فی الحجی حج میں، وما اور جو بھی، تفعلو تم کرو گے، من خیرن کوئی بھی نیکی، خیر میں سے، نیکی میں سے، بھلائی میں سے، یعلم جان لے گا ہو اسے، اللہ اللہ تعالی، وتزودوا اور تم زادے راہ لے لیا کرو، فإن تو بے شک، خیر و بہترین، الزادی زاد، زادے راہ، التقوی تقوی ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالبابی اے عقل والو، تقوی اختیار کرو۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ عقل کے تقاضے ہیں یہ، ہم بڑے طعنے دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم میں عقل نہیں ہے، ذرا ذرا سی بات پہ، اتنی بڑی بات میں ہم کم عقل بے عقل ہو جاتے ہیں۔ تو تقوی سے مراد یہاں یہ بھی ہے سوال سے بچنا، کہ زادے راہ لے کر جانا۔ حج پہ نکل تو پڑے ہیں، سرمایہ نہیں لے کر گئے، ضرورت کے لیے کھانے پینے کے لیے خرچہ نہیں لے کر گئے کہ اللہ مالک ہے اور وہاں سے مانگتے پھریں، یہ غلط ہے۔ تو من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا لیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن وہ پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ تو حج کی نیت تو کر لی ہے الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ فسق و فجور سے کیوں کہا گیا کہ بچنا ہے؟
تاکہ یہ سیشن ہے، ٹریننگ سیشن ہے ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے. جب ہم ان دنوں میں بچیں گے تو پھر ہم عام دنوں میں بھی گالی گلوچ سے، بے صبری سے، لڑائی جھگڑے سے اور بے حیائی کے کاموں سے بدرجہ اولا خود کو بچائیں گے. تبھی تو یہ سفر پرامن سفر ہوگا، تبھی تو یہ نیکیوں سے پر ہوگا، حج مقبول ہوگا اور حج مبرور ہوگا. تقویٰ بہترین زاد راہ ہے. اب ہم جب اتنا سامان تیار کرتے ہیں، بیگز اور کیا کچھ رکھتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، کبھی کسی نے یہ سوچا بھی نہیں کہ کون سے بیگ میں، کون سے بریف کیس میں، کون سی پوٹلی میں، کون سے وائلٹ میں، کون سے پرس میں کہیں ہم نے کہاں چھپا کے رکھا ہے تقویٰ. عقل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم تقویٰ کے حصول کے لیے جو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی ہم ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بے شک تقویٰ والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد. بے شک تقویٰ والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. محسن بھی بننے کے لیے تقویٰ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے قرآن، حدیث، سنت کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری ہے. عمل کرنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں اگنور کیے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق مفہوم کیا ہے؟ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آتا، کوئی بات کس علاقے سے ہوتا، کن حالات سے گزر رہا ہوتا، کیا کمزوریاں ہوتی اس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیسے معاملہ فرماتے؟ کوئی آ کے پوچھتا، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اچھی نیکی کون سی ہے؟ کسی کو ماں باپ کی خدمت کا بتاتے، کسی کو نماز کا بتاتے، کسی کو صدقہ خیرات کا بتاتے. بالکل اسی طرح وقت اور حالات کے مطابق آج کی بنیادی ضرورت ہے قرآن اور حدیث کا علم لینا، اپنے بچوں کو پڑھانا اور عمل کی تلقین اور تاکید کرنا. جب وہ خود ڈائریکٹ اللہ کے کلام پڑھ لیں گے تو عمل ضرور کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور توفیق دے گا. جس طرح حج کے دن گنے چنے ہیں، جس طرح رمضان کے روزے گنے چنے ہیں، چند ایک ہیں، جس طرح نماز کی گھڑیاں بہت مختصر ہیں، اسی طرح ہماری زندگی بھی بہت قلیل ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی ہے. صرف سیر و تفریح ہی نہ کریں، صرف اس کی ریچولز کو ہی نہ دیکھیں، اس کی روح کو پائیں، اس کے نور کو پائیں. صرف الفاتحہ یعنی پڑھیں ہی نہ، رٹیں ہی نہ، فاتحہ کرنے لوگوں کے پاس نہ جائیں. روز نماز میں الفاتحہ پڑھتے ہیں اور مطلب پتہ ہی نہیں ہے. قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، 1.25 نکال لیتے، پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن افسوس کہ سمجھا ایک بار بھی نہیں ہوتا. یہی سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ایک ادنا سی کوشش ہے، ہمارا ساتھ دیجیے اس کوشش میں. اس قرآن کو، ان آیات کو ہر ایک کے تک پہنچائیے، ہر خاص و عام تک پہنچائیے، اپنوں پرایوں تک پہنچائیے، غیروں تک پہنچائیے، نان مسلمز تک پہنچائیے. اور تقویٰ کا جو پوٹلی ہے، گٹھڑی ہے، تقویٰ جو قیمتی خزانہ ہے، اسے ہر وقت ہر جگہ ساتھ ہی رکھیے. سفر میں بھی، حضر میں بھی، حج میں، عمرے میں بھی، اور ویسے بھی کسی بھی سفر میں، کسی بھی محفل میں، تنہائی میں بھی تقویٰ کا ہونا بہت ضروری ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.